مقدس نام یک سبحان واسطہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ، نعرہ رسالت نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جنہوں کو شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا آدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ بے بلند سے بلند تر صلوات۔ آباد رہو، شاد رہو، مولا تمہاری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ملاوت اس صفحے عطا پہ موجود ہیں، سیدہ کا نال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ جتنے باہر احباب بیٹھے ہیں شکر گزار ہوگا اگر آپ اٹھ کے اندر آ جائیں، کافی جگہ خالی ہے، پھر بعد میں آنے والے آپ کو سرو کریں گے۔ آ جائیں اندر، یہ جگہ سامنے خالی ہے، آگے آ جائیں، یا آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ درود پڑھ لیں مل کے بابا سے بلانا۔ پہلا جملہ، بچے بیٹھ جاؤ یار، بیٹا آج اتنا ٹائم نہیں ہے۔ آج کی مجلس کے حوالے سے سرکار وفا پڑھنا ہے نہیں، چلے میں بات ہی مولا عباس سے شروع کر دیتا ہوں اگر آپ توجہ میں بیٹھے ہیں۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے جو تخت ولا پہ ہو تو علی ہے، تخت وفا پہ ہو تو عباس ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میں شکر گزار ہوں آپ نے میرا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اللہ آپ کو حصار ولایت رکھے۔ جو تخت ولا پہ ہو تو علی ہے، تخت وفا پہ ہو تو عباس ہے۔ ایک سطر اور تبدیل کرتا ہوں، جو 13 رجب اللہ کے گھر میں آئے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کے گھر میں علی بن کے آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ بس اگلی منزل آسان ہے اور باتیں ہوتی رہیں گی۔ کون عباس؟ پہلے تو میرا ممبر پہ اعتراف ہے کہ میں آپ کو عباس نہیں سنا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس پڑھنے کے لیے کم از کم بدن حسین کا ہونا چاہیے۔ بولیے، سامنے بیٹھ کے آپ چپ کر جاتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اور منہ میں زبان اللہ والی ہونی چاہیے، پھر بندہ عباس پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، بشر کی حد تک جو خیرات عطا ہوئی ہے وہ سن لو۔ کون عباس؟ آپ کو مولا نے انوکھا سلیقہ سننے کا عطا کیا ہے، عقیدے کی معراج عطا کی ہے، تو میں بغیر ایک لمحہ ضائع کیے تمہارے مزاج کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھ کو ملے ہیں ایسے جگ میں کریم دو۔ جو ہاتھ اٹھا یقیناً میری بات سمجھ گیا ہے بھائیاں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پھر سنو، چوتھی سطر دور کی بات ہے، چون والوں مجھے دوسری سطر کی قیمت چاہیے۔ مجھ کو ملے ہیں ایسے جگ میں کریم دو، ہاتھوں بغیر دینا بس جن کو راس ہے۔ اللہ اکبر۔
جتنے ابو ذر طبیعت بندے بیٹھے ہیں وہ ذرا میری جانب توجہ کریں. میں 2 مصرے اور پڑھ کے تو پھر میں تمہارا عقیدہ چیک کر لوں گا, معیار چیک کر لوں گا کہ کون سا دروازہ جناب عباس کے فضائل کا آپ کے سامنے کھولنا ہے. مجھ کو ملے ہیں ایسے جگ میں کریم 2, ہاتھوں بغیر دینا بس جن کو راس ہے. بلڈ پریشر اپ سیٹ ہو جائے تو میں ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں, باتیں مجھے اسی طرح کی آتی ہیں. مجھ کو ملے ہیں ایسے جگ میں کریم 2, ہاتھوں بغیر دینا بس جن کو راس ہے. یہ اشتراک دیکھ کے حیران ہے ظہیر, عباس کبریا ہے یا وہ عباس ہے. اللہ امام حسین آپ کو سلام. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. میں تعارف عباس کی ایک تصویر پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. عباس کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ تصویر پڑھ کے میں ممبر چھوڑ دوں میرے حصے کی مجلس مکمل ہے, لیکن شرط ایک ہی ہے, اگر تم توجہ میں بیٹھے ہو تو. اجازت ہے؟ پہلے ایک فکرہ کہتا ہوں, فکرہ نہیں ہے وہ ٹیسٹر ہے. اگر وہ ٹیسٹر ریڈ لائٹ دے گیا تو سمجھوں گا کرنٹ ہے, تو پھر بات کر جاؤں گا, ورنہ پٹڑی بدل لوں گا. امام حسین آپ کو اشارے ولایت کرے کہ کون ہوتا ہے عباس. فکرہ ایک ہی کہنا ہے, قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے, ورنہ یا علی یا علی. کسے کہتے ہیں؟ باب الحوائج. کون ہوتا ہے عباس؟ قرآن اور وارثان قرآن مل جائیں تو بنتا ہے عباس. کیا بات ہے, کیا بات ہے, قیمت مل گئی ہے جی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, تہہ دل سے شکر گزار ہوں. قرآن اور وارثان قرآن مل جائیں تو بنتا ہے عباس. چونکہ والوں کم از کم 50,000 کے مجمع میں پڑھنے والے جملے مٹھی بھر لوگوں میں عبادت کی تکمیل سمجھ کے اور تمہاری امانت سمجھ کے پڑھ کے جا رہا ہوں, کیونکہ میرے نزدیک مجلس ہوتی ہے, چاہے ایک بندہ ہو چاہے ہزاروں کا اجتماع ہو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. مجھے مایوس نہ کرنا کہ میں مٹھی بھر کے ہیرے جواہرات ریت پر بکھیر گیا. فکرے ایسے ہیں کہ آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا. میں نے کہا ہے قرآن اور وارثان قرآن مل جائیں تو بنتا ہے عباس. چونکہ والوں اب میں قرآن بھی پڑھوں گا, وارثان قرآن بھی پڑھوں گا. پھر جب قرآن اور وارثان قرآن مل جائیں گے تو عباس کا چہرہ نظر نہ آیا, پھر سیدہ نے خیراتی کیا عطا کی ہے. آؤ قرآن بھی سنو اور وارثان قرآن بھی سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا موسیٰ انی انا اللہ. طور پہ موسیٰ سے کلام کرنے والے اللہ کا رتبہ. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محمد مصطفیٰ کی کلی رحمت. قل کفی باللہ شہید بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. رسالت محمدیہ کے دوسرے گواہ علی بادشاہ کی ولایت الہیہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر. حقیقت لیلۃ القدر سیدۃ النساء العالمین کی دعا. شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ رہی ہے, میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں, وارثان قرآن بھی پڑھ رہا ہوں. اب تو آزما اپنی چپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں, دیکھتا ہوں تیری چوک طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی منبر پہ انہی فکروں پہ یا تو بولے گا یا بی بی نے خیرات عطا نہیں کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا موسیٰ انی انا اللہ. طور پہ موسیٰ سے کلام کرنے والے اللہ کا رتبہ. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محمد مصطفیٰ کی کلی رحمت. قل کفی باللہ شہید بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. رسالت محمدیہ کے دوسرے گواہ علی بادشاہ کی ولایت الہیہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر. حقیقت لیلۃ القدر سیدۃ النساء العالمین کی دعا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کی حقیقی تفسیر سرکار حسن کی سخاوت. مرج البحرین یلتقیان کے محور مرجان سرکار حسین کی کمر کا زور. وللہ یسجد من فی السماوات والارض. کائنات کے سجدوں کا حقیقی قبلہ سید الساجدین کے سجدوں کا ہنر. قل انما العلم عند اللہ. اندیت الہیہ کے محور سرکار باقر کا علم. ولسانہ صدقا علیہ مخبر صدق الہیہ سرکار صادق کا کرم. ان اللہ قوی العزیز. اللہ کی عزت کے حقیقی محافظ سرکار کاظم کا غرور. لا الہ الا هو الحی القیوم. حیات الہیہ کے مصدر سرکار رضا کی مرضی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حقیقت تقوی سرکار تقی کا کرم. ان و تبارک اللہ بیدہ الملک. مملکت الہیہ کے مالک سرکار نقی کا جلال. ان اللہ علی کل شیء
قدیر قدرت الہیہ کے مظہر سرکار حسن عسکری کا اقتدار واشرقت الارض بنور ربہا، زمین و آسمان کو اپنے نور سے مشرق بنانے والے قائم کا نور جب درود کی گود میں قرآن بن کے اتر آئے، اسی پیکر کو عباس کہتے ہیں۔ اسی پیکر الحمد کو عباس کہتے ہیں۔ کو لطف آیا جناب؟ میں عباس پڑھوں اور مولا کے علم کو سلام نہ کروں، نہ میری مجلس پوری، نہ میرا عقیدہ پورا، نہ میری بات پوری۔ عباس پڑھنے کے لیے علم پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جتنے صاحبان عقیدت بیٹھے، میں فکر شاہ جی کہوں گا، پھر دیکھوں گا کہ اس سے آگے بھی پرواز کرتے ہو یا یہی دم توڑ دو گے۔ عباس پڑھنے کے لیے علم پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ میرے نزدیک عباس اور علم کا وہی تعلق ہے۔ اب 5 بندے بولے اس فکرے پہ تو میں راضی جاؤں گا، 70 اتنی مشکل ہے، لیکن مشکل کشا کا کرم ہوا تو پھر تم سارے بولو گے، لیکن 5 بندے بول پڑے تو میں راضی جاؤں گا۔ عباس اور علم کا آپس میں وہی تعلق ہے جو نحنو ہوا و ہوا نحنو کا ہے۔ آئے آئے آئے، یہ شادی فقیر کا پوسٹ پہ ہاتھ ہو یا آئے چاند ذرا کھڑا ہو، کھڑا ہو، لگانا رہا۔ اس بچے کا اعتماد دیکھا ہے، کانفیڈنس دیکھا ہے۔ اس بچے نے بھرے ہوئے مجمع میں علی کا نام بلند کر کے ایک تو اپنی ماں کی شرافت کو سلام کیا، اور دوسرا اس بچے نے علی کا نام بلند کر کے زمانے کے گریبان کو جھنجھوڑا ہے۔ زمانے والوں مجھے دیکھو، علی والا ہونے کے لیے عمر کا تعلق ہی نہیں ہے، کوئی تو پہنچا ہوگا۔ امام حسین کو میں حساب ولایت میں رکھے، میرے نزدیک عباس اور علم کا آپس میں وہی تعلق ہے جو نحنو ہوا و ہوا نحنو کا ہے۔ چلیں اس فیوچر تک، اس مستقبل تک بات آسانی سے پہنچاؤں، آپ سے تو دعا نہیں دی ہے نا۔ عباس اور علم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ فکرہ زمین پہ گیا تو دکھ لے کے جاؤں گا، بھی 9 محرم کی رات ہے، عباس پڑھ رہا ہوں، علی والے سامنے ہیں، فکرہ میں سمجھا نہیں سکا۔ قبلہ ذرا جلدی بیٹھیے، آپ کے احترام میں بات رو کے کھڑا ہوں، بھائی جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، آگے آنا ہوتا ہے تو ذرا پہلے آیا کرو۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ عباس اور علم کا وہی تعلق ہے جو نحنو ہوا و ہوا نحنو کا ہے۔ اب میں فکرہ کہوں، فکرہ یہ ہے کہ مانگا عباس سے جاتا ہے، عطا علم کرتا ہے۔ آئے آئے آئے، امام حسین کو بھی سلامت ہے، پتر گئے بھائی سیر کرنا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ 4 مصرے تعارف علم عباس کے پڑھوں۔ یہ عباس کا علم ہے کیا؟ توجہ، میں کہہ رہا ہوں یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر۔ میں نے یقین جانے شاہ جی مولا سے خیرات ہی وہ مانگی ہے جو کوئی نہ پڑھے وہ مجھے عطا کر۔ انوکھا زاویہ ہے پرچم عباس پڑھنے کے لیے، اگر میں نے پہنچا لیا تو پھر تم کل اس وقت تک بھی واہ 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 کرتے رہو نا، مصرے کی قیمت نہیں ہے جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ اسی دعا اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ سیدہ مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے۔ یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر، اسرار ولایت کی گرہ کھول رہا ہے۔ اس پاک پھریرے پہ یہ پنجہ ہے علامت، توحید کے پردے سے علی بول رہا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین کو بھی سلامت رکھے، توحید کے پردے سے علی بول رہا ہے۔ اچھا کربلا امام حسین اسلام کے روضے پہ دیکھا ہے آپ نے وہ گنبد کی بلندی پہ علم لگا ہوا ہے؟ دیکھا ہے؟ جو گئے ہیں انہوں نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہوگا، حقیقت میں دیکھا ہوگا۔
جو نہیں گئے انہوں نے ٹی وی یوٹیوب فیس بک پہ تصویروں میں تو دیکھا ہی ہوگا نا، امام حسین کو سلامت رکھے گنبد حضرت مولا حسین پر علم لگا ہوا ہے عباس کا۔ اب جب میں نے چشم بصیرت سے یہ منظر دیکھا نا، کوئی عجیب راز نظر آیا ہے، پڑھ دوں؟ کیا مقام ہے حضرت عباس کے علم کا؟ فکرہ یہی کہنا ہے اگر پہنچ گیا تو، جہاں حسین کے گنبد کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے علم کی ابتدا ہوتی۔ اوکھی گل ہو گئی ہے، اوکھی گلا ہو گئی ہے۔ امام حسین تو میں سارا جہاں سے حسین کے گنبد کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عباس کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ 4 مصرے پڑھ دوں اور پھر بات مکمل کریں۔ آج کی نوکری اتنی قبول فرمائیے گا، مجھے 4 جگہ پہ جا کے مولا کی برآمدیاں کروانی ہے، بس آپ دعا فرمائیں گے اور خیریت سے میرا سفر تمام ہو جائے گا۔ میں آج تقریباً 7:30 پونے 8 بجے جناب کی خدمت میں حاضر تھا اور 2-3 گھنٹے یہاں بیٹھے رہے ہیں۔ امام حسین کو میں حصار ولایت میں رکھے 4 مصرے پڑھوں گا۔ حسین کے روضے پہ سرکار کے علم کا منظر آپ ذہن میں رکھیں گے، پھر آپ عشق شبیر میں جھوم جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں توحید کے اسرار جلی ہوتے ہیں ایسے، توحید کے اسرار جلی ہوتے ہیں ایسے۔ ان 4 مصروں کے حفظ سیدہ کلال مجھے 4 کروڑ زندگیاں عطا کرے نا، ہر زندگی کی ہر سانس سجدہ شکر میں گزرے، پھر بھی منبر کے تقدس کی قسم ہے زندگیاں تھوڑی، سجدے تھوڑے، شکر تھوڑا، وہ خیرات زیادہ ہے جو 4تھے مصرے میں عطا ہوئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں توحید کے اسرار جلی ہوتے ہیں ایسے، وحدت کی ولایت کے ولی ہوتے ہیں ایسے، شبیر کے روضے پہ علم دیکھ سخی کا، کانٹھوں پہ محمد کے علی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑا ناز تھا علی کی بیٹیوں کو عباس کی جوانی میں، بڑا ناز۔ آباد رہو، رہتی دنیا تک مولا تمہاری نسلوں میں عزاداری اور ولایت علی منتقل فرمائے۔ پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے۔ آج فضائل کی رات ہی نہیں ہے، صرف تمہاری محبت ہے کہ 2-4 باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ شب عاشور شروع ہو گئی ہے، سوچ کے رونا اس وقت ہر بیوی کا وارث موجود ہے، ماں کا بیٹا موجود ہے، بہن کا بھائی موجود ہے، اور یہ جو آذان آ رہی ہے نا فجر کی، یہ حسین کا حوصلہ ہے کہ اکبر سے کہہ رہا تھا اکبر دے زندگی کی آخری آذان۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ جس بندے کا، یہ بچوں کو ذرا آوازیں بند کریں جی، 7 یا 8 منٹ کی بقایا نوکری رہی، نیاز حسین بچوں کو ذرا کنٹرول کر لے۔ اللہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ زیادہ وقت مصائب کے لیے بچایا ہے، 2-4 باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ صبح ہے 10 محرم کا دن، پہلے تو یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا، آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں، ان پردے داروں سے بھی معافی چاہتا ہوں، اور در حقیقت حسین کی ماں سے شرمندہ ہوں۔ کیوں؟ جو حق تھا تیرے بچے کے مصائب پڑھنے کا، میں وہ نہ پڑھ سکا۔ روتے روتے مر بھی جائیں تو حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اور دوسرا جملہ آپ کے لیے کہنے جا رہا ہوں، صبح ہے 10 محرم کا دن، آستینیں کھلی رکھنا، گریبان چاک رکھنا، ہو سکے تو بارگاہ کے دروازے پہ کچھ مٹی کا انتظام کرنا، مجھ سمیت جو بارگاہ میں داخل ہو سر پہ خاک لگانا۔ تم اپنے ہاتھوں سے خاک لگاؤ گے، جن کی یاد منانے آئے ہو شام غریباں کی خاک نے ان کے سر پہ۔ آدم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم۔ سیدو غیر سیدو، ایک جملہ میں ان پردے داروں کے لیے کہنے جا رہا ہوں۔ پہلے تو مجھے یقین ہے
کہ یہ میری عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں عزادار گھرانے کی بیٹیاں ہیں، ان کی تربیت میں شامل ہے، انہیں پتہ ہے، لیکن میں اپنے دل کا درد پڑھنے جا رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے اس وقت کسی میری ماں بہن بیٹی نے زیور نہیں پہنے ہوئے۔ سوچ کے رو لینا کربلا والوں کی زندگی کی آخری رات ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی نے اپنے زیور نہیں اتارے تو مجلس کے بعد جا کے زیور اتار دینا۔ پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں زیور لے کے دینے والے تمہارے سروں پہ سلامت رکھے۔ سارا سال پڑا ہے، جتنے دل کرے زیور پہنیے گا۔ اگر آج زیور آپ نے نہیں اتارے تو گھر جا کے زیور اتار دیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے جن کی یاد میں آئی بیٹھی ہو، انہوں نے خود نہیں اتارے تھے، شمر اتار کے لے گیا تھا۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ تم بازار میں چلو تو پتہ چلے تمہارا کوئی نقصان ہوا ہے، کوشش کرنا فاقہ رکھنا، آخر تک اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، کیوں حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد رکھنا۔ سیدو غیر سیدو، ایک فکرہ اور سن لو، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ کل ہے 10 محرم کا دن۔ میں نے بھائی جان جگہ جگہ آج جہاں جہاں سے گزرا ہوں میں نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے، یہ میری پردے دار عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ننگے پیر پیدل سڑکوں پہ چل رہی ہیں حسین کی عزاداری کرنے کے لیے۔ ممبر کی قسم ہے دامن اٹھا کے وہیں ان کے لیے دعا کی ہے، اللہ کرے کسی کتے کی نگاہ تمہارے پیروں پہ نہ پڑ جائے۔ زمانے والا تمہیں کیا پتا ان بیٹیوں کی عزت کیا ہے، ان بیٹیوں کا مقام کیا ہے۔ جملہ سنو گے، یہ میری وہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی، لیکن جہاں غریب کی مجلس ہوتی ہے وہاں انہیں نہ اپنے بچوں کی پرواہ نہ گھروں کی پرواہ۔ بازار میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں، بارگاہ میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں، اور رو رو کے زمانے والوں تمہیں یہی بتانا چاہتی ہیں ایسے کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جیسے علی کی بیٹیاں اجڑ گئی ہیں۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ صبح 10 محرم کو اگر کوئی پردہ دار تمہیں بازار میں آتے ہوئے دکھائی دینا تو کوشش کرنا اس کا راستہ چھوڑ دینا، گلی بدل لینا۔ گلی نہ بدل سکو تو پوسٹ کر کے کھڑے ہو جانا، تاکہ وہ آرام اور احترام سے تیری پوسٹ کا سہارا لے کے گزر جائے۔ اور جب وہ مستور آپ کی پوسٹ کا سہارا لے کے آرام اور عزت سے گزر جائے گی نا، پھر شام کی طرف منہ کر کے کہنا علی کی بیٹی تیری اپنی قسمت ہے۔ آگے والے راستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے دھکے دیتے تھے۔ اللہ جانے سجاد پہ کیا گزری ہوگی، جو آگے دیکھتا تھا تو کٹے ہوئے سر نظر آتے تھے، پیچھے دیکھتا تھا تو پھپھیوں کے کھلے ہوئے سر نظر آتے تھے۔ عظم اللہ حضورکم، کتنا ماتم کرو گے تم؟ یکم محرم سے لگے ہو ماتم کرنے، آج شب عاشور آ گئی ہے، کل کرو گے تم خون کا ماتم۔ لیکن یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، میں فضائل میں محنت نہیں کرتا لیکن مصائب میں کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اللہ کرے آنسو وہ آئیں جو حسین کی ماں کے رومال کی زینت بنے۔ یہ سوچ کے رونا جتنا روگے حسین کے زخموں کا مرہم بنے گا۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ صبح ہے 10 محرم، تم کرو گے خون کا ماتم، لیکن منت اس لیے کر رہا ہوں شام غریباں کی مجلس سے پہلے زنجیر مار کے گھروں میں نہ جانا۔ مجھ سے سوال کرو ظہیر گھر بھی ہمارا، پردے دار بھی ہمارے، گھروں میں بھی ہم نہ جائیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب تم زنجیر مار کے گھروں میں چلے جاتے ہو نا، وہی وقت ہوتا ہے جب سجاد کی پوسٹ پہ پہلا تعزیہ نہ لگتا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، مجھے ادب کے اندر ہی مسئلہ پڑھنا آتا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدو غیر سیدو، تیری پوسٹ بھی کل زخمی ہوگی، حسین کے سجاد کی پوسٹ بھی زخمی ہوگی۔
ہائے ضرور کر دینا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ تیری پشت بھی زخمی، حسین کے سجاد کی پشت بھی زخمی۔ یہ جملہ واجب سمجھ کے میں شب عاشور پڑھا کرتا ہوں، لیکن فرق بڑا ہے تیری پشت میں اور حسین کے سجاد کی پشت میں۔ یہ جملہ پردے داروں کے حصے کا پڑھنے جا رہا ہوں۔ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا، پرسائے سے دیجیے گا علی کی بیٹی کو، زندگی کی آخری رات ہے کربلا کے غریب کی۔ او سیدو غیر سیدو، جب تو اور میں زنجیر مار کے گھر جاتے ہیں نا، ہماری چھوٹی چھوٹی بہنیں عرق گلاب میں کپڑے بھگو کے ہماری پشتوں سے لہو کو صاف کرتی ہیں اور رو رو کے کہتی ہیں بھیا مبارک ہو، بڑے پیارے زنجیر مار آئے ہو، آ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ جب سجاد کی پشت زخمی تھی، معصومہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، رو رو کے کہتی تھی سجاد کاش بہن کے ہاتھ آزاد ہوتے، میں دونوں ہاتھ تیری پشت پہ رکھ دیتی، زیادہ نہ صحیح آدھے تازیانے تو تیرے حصے کے بہن برداشت کرتی۔ آدم اللہ حجورکم، بس زیادہ تیری محبت کو نہیں آزمانا چاہتا۔ بڑا ناز تھا علی کی بیٹیوں کو عباس کی جوانی پہ۔ سیدو غیر سیدو، باب الحوائج کی شہادت اتنی لمبی ہے، پورا عشرہ مصائب عباس پڑھو تو ختم نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مجھے کہے نا مبارک شاہ جی کہ صرف ایک فکرے میں غازی کی شہادت پڑھ، تو یہ تابوت اور زری کی قسم ہے میں ایک فکرے میں شہادت پڑھ دوں گا۔ پتہ وہ کیسے؟ نہیں پڑھوں گا عباس کو اجازت کیسے ملی، نہیں پڑھوں گا معصومہ نے مشکیزہ کیسے پہنایا، نہیں پڑھوں گا جنازہ سمجھ کے علی کی بیٹیوں نے عباس کو ودا کیسے کیا، نہیں پڑھوں گا غازی کے بازو کیسے قلم ہوئے، نہیں پڑھوں گا غازی کے سر میں گرز کیسے لگا۔ صرف ایک فکرے میں غازی کی شہادت جو معرفت سن کے رونے کے عادی ہو وہ یہ ہے 28 رجب علی کی بیٹیوں کا پہلا قدم باہر آیا، غازی شہید ہو گیا۔ کس لفظ کا انتظار ہے یار؟ شب عاشور بھی ذاکر سن کے رونا ہے تجھے۔ اعظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ ان غیرت مند آنکھوں کو پتہ ہے نا آج کی رات مومن پانی دیکھے تو رو پڑتا ہے، کھانا دیکھے تو رو پڑتا ہے، بازار میں چلے تو رو پڑتا ہے، اور کسی شے پہ رونا نہ آئے، بیٹی کے سر پہ چادر دیکھے تو رو پڑتا ہے۔ اعظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ بڑی مشکل شہادت ہے جناب عباس کی۔ چل ایک فکرہ تیری محبت دے کے کہتا ہوں، اور رونے والوں جب یہ کاروان پہنچا ہے نا دربار یزید میں، اللہ اس حرام زادے پہ لعنت کرے، سیدو غیر سیدو، جب یہ قافلہ آل محمد پہ پہنچا نا شام دربار یزید میں، رونے والوں ایک ماہر نفسیات اس حرامی کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا جو چہروں کے علم سے واقف تھا۔ رونے والوں اس نے ایک ایک سر کو غور سے دیکھنا شروع کیا، حسین کا سر، علی اکبر کا سر، اون محمد کے سر، مسلم ابن عقیل کا سر، مسلم ابن اوسجا کا سر، حبیب ابن مظاہر کا سر، سارے سروں کو شاہ جی غور سے دیکھا ہے نا، اور پھر ایک طرف گھوڑے کی گردن سے بندھا ہوا سر دیکھا ہے۔ رونے والوں اس سر کو دیکھتا گیا، ماہر نفسیات آواز دے کے کہتا یزید یہ بتا یہ بھی میدان میں لڑا ہے؟ مرحبا مرحبا، بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو شب عاشور بھی ماتم نہیں کر سکتا، سال بعد یہ رات آنی ہے، اللہ جانے پھر کسے نصیب ہونی ہے کسے نہیں ہونی، سارا سال کی عزاداری ایک طرف، اس رات کی عزاداری ایک طرف۔ سیدو خیر سیدو، جب کہا نا یہ بھی میدان میں لڑا ہے، کمینہ کہتا ہے لڑا ہے تو قتل ہوا ہے نا، اور رونے والا ماہر نفسیات تھا، غیر مسلم تھا، آواز دے کے کہتا ہے مجھے رب عیسیٰ کی قسم ہے میں چہروں کے علم سے واقف ہوں، دلیل سے کہہ سکتا ہوں یہ میدان میں نہیں لڑا۔ کہتا ہے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے اس کے چہرے کی پریشان شکنیں بتاتی ہیں کسی کی چپ میں چپ کر کے مارا گیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اعظم اللہ حجورکم۔ حوصلے کی کوئی تلقین نہیں ہے، زندگی کی غریبوں کی آخری رات ہے، کس بات کا حوصلہ دوں تمہیں؟ او سیدو غیر سیدو، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے، چلو رو پڑے ہو ایک جملہ اور سن لو۔ یہ واحد عباس کا سر ہے، ہر شہید کا سر رو کے نیزہ پہ سوار ہوا ہے۔ میں بڑے ڈر ڈر کے یہ فکریں پڑھ رہا ہوں، عزادار بڑی مشکل سے برداشت کرتے ہیں، خصوصاً مجھے ان پردہ داروں کا بڑا خیال ہے، اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ سیدو غیر سیدو،
9 مرتبہ عباس کا سر نو کے نیزہ پہ سوار ہوئے۔ اب جملہ سنو گے رونے والوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بڑے احترام سے عباس کا سر نیزے پہ رکھتے تھے، یہ قرآن سر پہ رکھ کے یہ زری کی تابوت کی قسم کھا کے تیرے سامنے روایت پڑھ رہا ہوں، جملہ سخت ہے چھپا نہیں سکتا، احترام سے نہیں رکھتے تھے۔ 9 لاکھ سامنے آیا ہی عباس کے ڈر سے ہوا تھا۔ کوئی اتنا غصہ تھا ام البنین کے لال پہ، حرام زادوں کو، غازی کا سر زمین پہ رکھتے تھے، اوپر سے نیزے مارتے تھے، اور رونے والوں نیزہ بلند ہوتا، عباس پھر زمین پہ آ پڑتے، حرامی پھر نیزے مارتے، پھر سار کو بول بسم اللہ بسم اللہ، علم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، معافی مانگے وہ بندہ علی کی بیٹی سے جو شب عاشور عباس پہ بھی ماتم نہیں کر سکتا۔ اور سیدو خیر سیدو، جب 9ویں مرتبہ، بھائی جان ابھی رکیے گا مجھے مسائل پڑھنا ہے، اور رونے والوں جب 9ویں مرتبہ عباس زمین کی زینت بنا ہے نا، اور رونے والوں اللہ لعنت کرے، شمر پہ غیرت پہ سجاد کی پوشت پہ تازیانہ لے کے آ گیا۔ حرامی کے شوق ہی دو تھے، یا عباس کے بدلے میں سجاد کو مارتا تھا یا حسین کی بیٹی پہ ظلم کرتا تھا، اور رونے والوں چوتھا تازیانہ لگتا تھا، کمینہ آواز سے کہ کہتا ہے سجاد بتا تیرا چاچا نیزے پہ بلند کیوں نہیں ہوتا؟ اب میں صرف ادب سے یہی فکرہ کہہ سکتا ہوں، سجاد لوگ کہتے میرا چاچا غیور ہے، میری پھپھیوں کے کھلے ہوئے بال ہے، میرا چاچا برداشت نہیں کر سکتا۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم، مرتے ہو تو مر جاؤ، شب عاشور میں مصائب نہیں چھپا سکتا۔ اور سیدو غیر سیدو، اللہ لعنت کرے خولی بے غیرت پہ، حرام زادہ کہتا ہے سر عباس کا میرے پاس لے آ، میرے پاس اس کا انتظام ہے، اللہ کرے مر جاؤ یہ جملے نہ پڑھ سکو۔ اور سیدو غیر سیدو، اللہ جانے اس ظالم نے کس چیز کے ساتھ غازی کے ایک کان سے دوسرے کان تک رسی کو گزارا ہے، اور رونے والا سر عباس کا گھوڑے کی گردن سے باندھا ہے، اور رونے والا گھوڑا چلتا سر گھٹنوں سے ٹکراتا، گھوڑا رکتا سر زمین سے ٹکراتا، تڑپ کے کہتا کاش مجھے لڑنے کی اجازت مل جائے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ چلو 2 جملے اور سن لو، زندگی کا پتہ نہیں ہے، راہ جانے اور حسین کی ماں جانے، اتنا پیارا اور عزادار مجمع چھوڑ کے جانے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ سیدو خیر سیدو، چلو 2 جملے اور پڑھ لو، پڑھتا ہوں سن لو، زندگی کا پتہ نہیں۔ سیدو خیر سیدو، میں نے کہا نا بڑا ناز تھا علی کی بیٹیوں کو عباس کی جوانی پہ، رونے والا جتنا ناز تھا نا سیدانیوں کو، 9 لاکھ نے اتنا مارا ہے عباس کو۔ کر ماتم کی تیاری، زندگی کا پتہ نہیں۔ میں تو تیری محبت ہے کہ 2 جملے اور پڑھا ہوں نا، ہر ہاتھ سینے پہ دکھائی دینا چاہیے، جتنے شیعہ لدار بیٹھے ہو نا، کوئی بندہ مجھے ماتم کے بغیر نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور سیدو خیر سیدو، یہ جو 9 لاکھ حرام زادے ہیں نا، یہ ڈر ہی صرف باب الحوائج کا تھا، عباس کی اتنی حیبت تھی، 9 لاکھ فوج اس حرام زادے نے کربلا میں اکٹھی کر دی۔ اور سیدو خیر سیدو، اب جو عباس کی ہوئی ہے نا تیاری، مکمل فوجی بن کے عباس خیمے سے نکلا ہے۔ ایک جملہ پڑھو رونے والوں، کربلا کا ہمیشہ کا منظر، ہو سکتا ہے کوئی مومن نظردار انہوں نے بھی دیکھا ہو، میں چشمدید گواہ ہوں۔ ایک مولا کے ذاکر نے سرکار باب الحوائج کی شہادت پڑھی تھی کربلا گاہ میں شاہ میں، اس نے سرائکی ادب کے 2 مصرے پڑھے، کربلا گاہ میں شاہ میں کربلا بن گئی، اس نے پڑھا لٹھا زین تو مان غریب آدھا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم، سید ہے نا، سید نہیں روئیں گے تو پھر کون روئے گا؟ اس نے پڑھا لتھا زین تمان غریباں دا، اور رونے والوں جیسے تمہارے کنارے پہ پردہ دار ہے نا، ویسے سارے جانتے ہو کربلا گاہ میں شاہ ذاکر کے بائیں ہاتھ پہ پردہ داروں کی کتار ہوتی ہے، اور رونے والوں ایک سفید بالوں والی اماں پردے داروں کے کنارے پہ آ کے کہتی ہے مولا کا ذاکر میں تیری ماں کے برابر ہوں، جیسے میں کہتی ہوں نا ویسے مصرع پڑھ۔ ذاکر طلب کے کہتا ہے اماں حکم کر، بی بی کہتی ہے ایسے پڑھ، لتھا زین تو برکا زینب دا۔ مرحبا 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 مرحبا، لتھا زین تو برکا بھینا دا۔ اور سیدو غیر سیدو، یہی تو وجہ ہے ہر شہید کا علی کی بیٹی نے نام لے کے بیان کیا ہے۔ اکبر گھوڑے سے گرے تو بی بی کہتی رہی ہائے علی اکبر، قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے تو کہتی رہی ہائے قاسم،
واحد شہید ہے کربلا کا عباس. جب پتہ چلا نا عباس نے زین چھوڑ دی ہے، علی کی بیٹی نے پہلا بیان کیا واہ حجابا، ہائے او میرے سار کی جب بسم اللہ. عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم. بس آخری دو فکریں، نوکری قبول فرمائیے گا، میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے، لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو تم چھتوں پہ لگاتے ہو نا، یہ ہے علم. جو مجلس میں آئے گا نا، یہ ہے جنازہ. عظم اللہ حجورکم تقبل. اگلا جملہ نہیں، میں موت پڑھنے جا رہا ہوں. مقدر میں عبادت ہے تو کر لینا. پھر سنو، یہ جو چھتوں پہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے غازی کا علم. یہ جو مجلس میں آئے گا نا، یہ ہے غازی کا جنازہ. جنازہ اس کا جس کی آس پہ علی کی بیٹیاں آئی تھی. اب مجھ سے سوال کرو، کربلا کے جو 72 شہداء ہیں، 70 شہداء کے تابوت برآمد ہوتے ہیں. کل تم نے علی اکبر کا تابوت دیکھا، اس سے پہلے شہزادہ قاسم کا دیکھا، اس سے پہلے باب الحوائج علی اصغر کا جھولا دیکھا. کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں جن کا تابوت تیار نہیں ہوتا. ایک کا علم آتا ہے، دوسرے کا کل سلجھنا آئے گا. مجھ سے سوال کرو، ان 2 شہداء کے تابوت کیوں نہیں اٹھتے؟ اللہ کے لئے مر جاؤں گے، جملے نہ پڑھ سکوں. اور ہونے والا جنازہ اس کا بنایا جاتا ہے جس کا اٹھایا جائے. کربلا کے غریب کا جنازہ بھی نہیں اٹھا، غازی کا جنازہ بھی نہیں اٹھا. ابھی رکیے گا نیاز حسین، مجھے 2 فکریں پڑھنے تو زندگی کا پتہ نہیں ہے. اور سید و غیر سید، اب سوال کرو، حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، غازی کا جنازہ کیوں نہیں اٹھا؟ مر جاؤں گی، جملے نہ پڑھ سکوں. مجھے علم عباس کی قسم ہے، غازی کا جنازہ اس لیے حسین نہیں لائے، غازی کا جنازہ اٹھانے